عزیزان ملت، تو یہ جماعتیں بعد میں بنی ہیں، پہلے سے نہیں تھیں، یہ بات تو طے ہے۔ میں نے نام بھی بتا دیے فاؤنڈروں کے، الیاس دہلوی فاؤنڈر تبلیغی جماعت، ابو لالا مودودی فاؤنڈر آف اسلامی جماعت، ثناء اللہ امرتسری فاؤنڈر آف اہل حدیث جماعت، اور غلام احمد قادیانی فاؤنڈر آف قادیانی جماعت، سید محمد جون پوری فاؤنڈر آف مہدوی جماعت، ہاں، اور رافضی فاؤنڈر آف دی رافضی جماعت حسن بن صباح۔ یہ سب فاؤنڈرز ہیں دنیا میں، ان کے نام اتے پتے کتابوں میں سب لکھے ہوئے، چھپی ہوئی بات نہیں بول رہا ہوں، یہ جو چھاپ چکے ہیں اسی کو بیان کر رہا ہوں۔ عزیزو، ہر فرقے کا بانی اور فاؤنڈر ملے گا، اس کا کوئی عطا پتہ ہے، کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی لیڈر، کوئی پلیڈر، کوئی نہ کوئی ہے فاؤنڈر۔ لیکن مجھے بتاؤ اہل سنت و جماعت کا فاؤنڈر کون ہے؟ کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی خطیب یا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اہل سنت و جماعت کے فاؤنڈر ہیں؟ خواجہ غریب نواز اہل سنت و جماعت کے فاؤنڈر ہیں؟ کیا غوث پاک اہل سنت و جماعت کے فاؤنڈر ہیں؟ یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاؤنڈر ہیں؟ کون ہے اس جماعت کا فاؤنڈر؟ تو عزیزو، اہل سنت و جماعت کا فاؤنڈر کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی ولی، کوئی متقی پرہیزگار نہیں، بلکہ اس کا فاؤنڈر اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جس جماعت کی بنیاد رکھی ہو، یقیناً وہی جماعت حقانیت پر ہے، وہی سچائی پر ہے، وہی نجات پانے والی ہے، وہی صراط مستقیم پر ہے۔ اب یہ فائنل ججمنٹ آپ کے سامنے آ چکا ہے، اب آپ لوگ دھوکہ نہ کھاؤ۔ ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو، اور ہمارے اہل سنت و جماعت کی ہسٹری بھی آپ پڑھ لو، آپ کو پتا چلے گا کہ اہل سنت و جماعت سرکار کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ یہ 100 سال کی 200 سال کی پیداوار نہیں ہے، یہ ہمارے آقا کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ سرکار کیا فرماتے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہی راستہ ہدایت کا راستہ ہے۔ تو سرکار کا راستہ وہ سنت، صحابہ کا راستہ جماعت۔ تو اہل سنت و جماعت یعنی سرکار کے راستے پر اور صحابہ کے راستے پر چلنے والے ہی کو کہتے ہیں۔ لہذا الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت سے وابستہ ہیں، اسی جماعت سے وابستہ رہیں گے، اور اسی جماعت پر ہمارا انشاءاللہ خاتمہ ہوگا۔ آخری بات کہہ کر گزرتا ہوں، ہمارے مشائخ کرام علماء اعظام کی وساطت سے، ان کی دعاؤں کے سہارے سے، میرے سرکار خواجہ غریب نواز کے سہارے سے، حضور سیدنا خواجہ بندہ نواز کے سہارے سے، سرکار سیدنا امام حسین کے سہارے سے، سرکار سیدنا علی مرتضیٰ کے سہارے سے، سرکار سیدنا عثمان غنی کے سہارے سے، سرکار سیدنا عمر فاروق کے سہارے سے، سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سہارے سے، میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سہارے سے، میرے مولا تعالیٰ، میرے رب تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے سہارے سے، یہ فقیر اعلان آج کرنا چاہتا ہے اس بھری محفل میں، اور ببانگے دہل کہنا چاہتا ہے کہ سن لو مسلمانوں، اس پوری روئے زمین پر، اس پوری کائنات میں اگر کوئی مذہب صحیح ہے تو مذہب اسلام ہے۔ مذہب سچا ہے تو مذہب اسلام ہے، اور مذہب اسلام کے ماننے والے آج جتنے خانوں میں بٹے ہوئے ہیں،
مذہب اسلام کے ماننے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے آج جب مختلف جماعتوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، یاد رکھو میرے آقا نے فرما دیا ہے کہ یہ پوری جماعتوں میں ایک جماعت جنت میں جانے والی ہے اور 72 جماعتیں جہنم میں جانے والی ہے۔ سرکار سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی جماعت جنت میں جائے گی؟ تو آقا نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، اہل سنت اور جماعت جنت میں جائے گی۔ جو میرا راستوں پر چلنے والا ہے وہ اہل سنت ہے، جو صحابہ کے طریقے پر چلنے والا وہ جماعت ہے، یعنی اہل سنت اور جماعت جنت میں جانے والی جماعت ہے۔ تو میرا عقیدہ اور میرا ایمان یہ ہے کہ بے شک اہل سنت و جماعت حق جماعت ہے، بولو حق جماعت ہے، حق جماعت ہے، ناجی جماعت ہے، جنتی جماعت ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میرے رسول با اختیار نبی ہیں، میرے رسول با اختیار نبی ہیں، میرے رسول حیات النبی ہیں، میرے رسول اللہ کی عطا سے عالم ما کانا و ما یکون ہے، علم غیب کے خزانے اللہ نے آپ کو عطا فرما دیے۔ میرے رسول مجبور نہیں مختار ہے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ تو مذہب اہل سنت و جماعت حق ہے، بولو حق ہے۔ اب اگر کوئی اہل سنت و جماعت کو حق نہ کہتا ہو، حق نہ سمجھتا ہو، تو اس کی اپنی مرضی کی بات ہے، اس کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ لیکن میں اللہ کے فضل و کرم سے، سرکار مدینہ کے صدقے میں، اولیاء کاملین کے صدقے میں، سادات کرام کی دعاؤں کے صدقے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ عقیدے اہل سنت و جماعت کے حق ہیں، اور اگر کوئی ہمارے عقیدوں میں شک کرتا ہے، ہمارے عقیدوں کو غلط ٹھہراتا ہے، تو میں اسے مناظرے کا چیلنج نہیں، مباحثے کا چیلنج نہیں، بلکہ مباہلے کی دعوت دیتا ہوں، مباہلے کا اعلان کرتا ہوں۔ آگ جلاؤ کسی بڑے میدان میں، آگ جلاؤ روشن کرو کسی بڑے میدان میں۔ یہ فقیر محمد مجیب علی رضوی قادری، غلام امام احمد رضا، غلام خواجہ غریب نواز، غلام غوث اعظم، غلام امام حسین، غلام آل رسول، غلام مصطفیٰ آگ میں چلا جائے گا یہ کہتا ہوا کہ اہل سنت و جماعت حق ہے، میرا نبی حق ہے، میرا مصطفیٰ حق ہے، میرے رسول کی شفاعت حق ہے، میرے رسول کے معجزات حق ہے، میرے رسول کا اختیار حق ہے، میرے رسول کا علم غیب حق ہے، میرے رسول کے تصرفات حق ہے، یہ کہتا ہوا فقیر آگ میں جانے کو تیار ہے۔ اب اگر کوئی بس کریے، صرف جذباتی چند وقتوں کے لیے ہونا یہ فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ عشق مصطفیٰ کا سرمایہ ہر دم تازہ رکھو، تابندہ رکھو، دل کی دنیا میں سجائے رکھو۔ عشق مصطفیٰ کی حرارت جب تک باقی ہے ایمان ہمارا سلامت ہے۔ عزیزان ملت، ہماری قوم کو نہ لڑاؤ، اے وہابیوں بدعقیدوں، ہماری قوم کے نوجوانوں کو نہ لڑاؤ، آپس میں خاندانوں میں جھگڑا نہ ڈالو، مسجدوں میں فتنے پیدا مت کرو، گلیوں کوچوں میں فتنہ فساد نہ برپا کرو۔ ہماری قوم آپس میں لڑتے لڑتے بہت کمزور ہو گئی ہے، ہماری قوم آپس میں لڑتے لڑتے بہت بگڑ چکی ہے، ہماری قوم آپس میں لڑتے لڑتے بہت ہی زیادہ انحطاط پذیر ہو چکی ہے، تارے مذلت کے گلے میں گری جا رہی ہے۔ خدا و رسول کا واسطہ تم ہماری قوم میں فساد نہ برپا کرو، ہماری قوم کے نوجوانوں میں انتشار نہ ڈالو۔ مولوی مقابلہ کریں گے، بلاؤ تمہارے مولوی کو بھی، اور یہ فقیر بھی انشاءاللہ مقابلے کے لیے تیار ہے۔ جہاں
انشاءاللہ اپنی طرف سے اپنی جان